اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم 29ویں پارے کی سورہ قیامہ شروع کریں گے۔ یہاں پھر آپ لوگ نوٹ کر لیں، آج سورہ قیامہ اور سورہ دہر نیکسٹ سورت جو ہے یہ دونوں پھر جوڑے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مکی سورت ہے اور سورہ قیامہ آپ لوگوں کو نام سے ہوگا کہ قیامت کا ہی دن کا ہوگا اس میں ذکر۔ اچھا، اب پھر وہی پورا ریمائنڈ کریں، وہ جو میں آپ لوگوں کو بتاتی نہیں ہوں کہ مکہ کے 12 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 4 سال 4 سال 4 سال بنتے ہیں۔ یہ پھر ابتدائی دور کی 4 سال کی صورتیں ہیں جو کہ مصحف کی ترتیب میں اب تو دیکھیں اینڈ پر ہیں، 29ویں پارے پر ہیں، لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ جب تبلیغ شروع ہوئی اور جب یہ پیغام پہنچا لوگوں کو تو لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ لوگوں نے سب سے زیادہ یہی کہا کہ یہ قیامت کا دن، یعنی کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ قیامت کا بیسکلی مطلب قیامہ ہے، جو ہم لوگ قبروں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جو قبروں سے نکلیں گے وہ قیام کی حالت ہے نا۔ ایک قرآن میں دیکھیں 2 ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، ایک ساعہ اور ایک قیامہ، ٹھیک ہے نا۔ ساعہ جب یہ ساری کائنات کی چیزیں اور یہ تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور اس آواز کی طرف بھاگیں گے سب، تو یہ قیامت ہے۔ اور قیامت کا یہ انکار جو ہے وہ اس وقت کے لوگ کر رہے تھے، اس انکار پر یہ جواب ہے بیسکلی۔ یہاں پر جو ہمیں انداز ملے گا یہ اس جھٹلانے کا جواب ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ قیامت کی اس بات کی جو دلیل ہے وہ پھر یہ ہے کہ یہ آ کے رہے گی، یعنی قیامت ایک ایسا دن ہے، دیکھیں وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ہی ایک دن ہے جو آ کے رہے گا، اور اس کے انداز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو اس وقت جھٹلا رہے تھے اس بات پر، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، نہیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ، یوم قیامت کی، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، یعنی تم آج شکوک میں پڑے ہوئے ہو، تم شبہات میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تم جن شکوک میں ہونا، لیکن میں تو قسم کھا رہا ہوں اس بات کی کہ قیامت آ کے رہے گی، کہ یوم القیامہ قیامت تو آئے گی، ٹھیک ہے۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بن نفس اللوامہ، کس کی؟ نفس ملامت کرنے والے لفظ کی، نفس کی، سوری، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ولا اقسم بن نفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اب نفس لوامہ کو ضرور آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورہ یوسف میں بھی یہ تھا کہ یہ تو ابھارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے 13ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ یوسف کی، اس میں بھی یہ ہے، اس نفس لوامہ کا ذکر ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ ہم لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں نفس لوامہ کی بات آ رہی ہے۔ اب نفس لوامہ کو کس کو کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کے لغوی جو معنی ہے وہ ہے ملامت کرنے والا نفس۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فوراً پہچان جائیں گے آپ لوگ کس چیز کی ملامت ہوتی ہے، کون ملامت کرتا ہے، کون سا نفس ہے، اس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں کانشیسنس کہتے ہیں نا، میرا کانشیس میں تھا، یعنی مجھے ضمیر نے کیا۔ اور یہ ضمیر ہوتا کیا ہے؟ یہ ضمیر بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بڑا سکون سا ملتا ہے، اور کہیں کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو مسلسل یہ پنچنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ انسان، ہم لوگ ہی کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے جو ملامت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوامہ کیا ہے؟ وہ ضمیر جو بار بار ملامت کرتا ہے، پنچ کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے ضمیر کی کہ اب آپ چاہے ہندو لے لیں، چاہے نان مسلم لے لیں، کافر لے لیں، دہریہ لے لیں، کوئی لے لیں، اس میں شرط نہیں ہے کہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت ہر ایک کے اندر ڈال کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ جو نفس لوامہ کی کیفیت ہے یہ تمام انسانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجی ہے، اور یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بعض راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ وہ آپ کو ملامت کرتا ہی رہتا ہے۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس فطرت کی جو ہمارے اندر ہے، اس ضمیر کی جو ہمیں مسلسل
اس بات پہ جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کی ایک اور جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو خوبصورتی سے سمجھایا نا اس بات کو اور خوبصورت طریقے سے، وہ یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیں ہم انسانوں میں سے بھی پھر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے جس کو ضمیر نے پنچ کیا اور اس نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے کیا غلط کام کیا، اس کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے ضمیر کو مارا اور کیا گناہ اس نے کیا کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جو دوسرا انسان ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پھر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ بات واقعی صحیح ہے، مجھے پنچنگ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے. بڑی باتیں آتی ہیں نا اس طرح ذہن میں، تو وہ کام چھوڑ دے گا اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا. ہو گئے نا جی، دو الگ الگ سے دو باتیں کلیئر ہو گئی. ایک وہ جو کر ڈالے گا گناہ، ایک وہ ہے جو نہیں کرے گا. اچھا اب جو نہیں کر رہا، جو ڈر بھی رہا ہے، جو ریئلائز بھی کر رہا ہے، پھر آخر ایک دن ہونا چاہیے نا کہ اس کو اس نیکی کا اجر ملے، رائٹ نا. یہ بات کلیئر سمجھ آتی ہے. ان دونوں کی پھر بات سمجھ آتی ہے. وہ جس نے کر گزرا گناہ، ٹھیک ہے نا، اس نے کر گزرا کیونکہ اسے نافرمانی کی اور اس کو اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ گناہ کر ڈالا. اور ایک وہ جو رکا، ساری عمر ڈرتے ڈرتے گزاری، ساری عمر احتیاط کی، تو آخر پھر ایک تو دن ایسا آئے گا نا کہ اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ جو پوری کنڈیشن ہے نا اس وقت پوری، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے. یہ خود بیسکلی ضمیر ہی ہے جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ہمارے انسانوں کے اندر موجود ہے. یہی فرق ہے دیکھیں ہم میں اور جانور میں. دیکھتا وہ بھی ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پورا وہ بھی پانی پی رہا ہے، سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کانشیسنس نہیں ہے. شعوری اور خود شعوری کا یہ فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں. ورنہ کھانا پینا سونا تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو احساس ہے نا، یہی وہ احساس ہے جو کہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے اور اپنے ان اعمال کا جواب دینا ہے. تو یہ ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. میں قسم کھاتا ہوں نفس سے ملامت کرنے والے نفس کی. پھر دیکھیں آیت نمبر 3 کیا یحسب، سمجھتا ہے انسانو، یہ انسان، الن نجمع، کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے، اذامہ، اس کی ہڈیاں، ٹھیک ہے. یعنی یہ گمان یہ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ کیا ہم چورا چورا ہو جائیں گے، یعنی یہ کیسے ذرات کٹے ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو پور پور میں دیں گے. تو ہرگز نہیں، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں اس کی ہڈیاں جمع کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہیں، اللہ اس کے مسویہ، کہ ہم درست کر دیں گے، بنا نہ ہوں، اس کے پور پور کو درست کر دیں گے. یعنی اسی طرح کا جیسے کہ آج جسم، آج وجود ہے، یہی وجود دیکھیں زمین میں چورا چورا ہو جانا ہے اور ہم اس کے پور پور درست کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 5 دیکھیں، یہ پھر ذہن میں رکھیں وہی جھٹلانے پہ ہی آیات ہیں کہ وہ جھٹلا رہے ہیں نا اس دن کو، تو ایک ایک بات اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 5 دیکھیں، بلکہ اب آپ دیکھیں اس حقیقت کے بعد انسانی ڈاؤن بھی ہے، وادیاں بھی ہیں، لیکن ابھی جائے پناہ موجود ہے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں ہوگی وہاں کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی شیپ بدل دی جائے گی نا. الا ربک، آپ ہی کے رب کی طرف ہوگا، یومئذ المستقر، اس دن جو ٹھکانہ ہوگا نا وہ صرف آپ کے رب کی طرف ہی ہوگا. یعنی آیت نمبر 12 کیا ہے؟ اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کے کھڑا ہونا ہوگا. آیت نمبر 13 دیکھیں، یونبئو، وہ خبر دے گا، انسان کو، یومئذ، اس دن، بما، اس کے ساتھ، جو قدمہ، جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وہ اخرا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس آیت پہ ضرور غور بھی کریں آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ. اچھا اس پہ غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہم بھی تو صبح سے لے کے رات تک اعمال ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں فجر کی نماز پڑھی، اذکار پڑھے، ناشتہ بنایا، کھانا کیا، یعنی سارا دن ایک مشقت میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اعمال ہی ہے نا، سارا دن عمل کر رہے ہیں. تو اس کو دوبارہ دیکھیں، خبر دیا جائے گا انسان اس دن،
اس کے ساتھ جو کچھ اس نے آگے بھیجا. اس کا کیا مطلب؟ جو صبح میں اٹھی اور جتنے میں نے کام کیا وہ میں اپنے ہی ہاتھ سے آگے بھجوا رہی ہوں, یعنی وہ میرے ہی اعمال نامہ میں خود تیار کر رہی ہوں. یعنی انڈیویجل آپ میں سے ہر کوئی جو کر رہا ہے وہ اپنا اعمال نامہ آگے, جو آپ کرتے جا رہے ہیں کام, وہ دیکھیں آگے شفٹ ہوتا جا رہا ہے فاسٹ, اور ریکارڈنگ ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کرامن کاتبین ہی ہے جو ایک عمل اور ایک منہ سے لکھنا ہوا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا آگے بھیجنے کا, ادھر کیا ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے, ادھر کیا ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی خبر دیا جائے گا اس دن, ہمیں بتایا جائے گا تم نے آگے کیا بھیجا. یہ تو کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ بھی آگے وہی بھیج رہے ہیں جو ہر سیکنڈ ہمارا گزرے جا رہا ہے. تبھی یہ اتنا قیمتی ہے نا. آپ یہ ذہن میں رکھا کریں ان صورتوں کو, خاص کر یہ جو آخری کے پارے ہیں, کہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ موت کا تو کچھ بھی نہیں پتا. جب موت آئے گی تو اعمال نامہ رک جانا ہے. یہ لمحہ بھی بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ایکسکیوزز بڑے ہیں, لیکن ہم کوشش تو کریں نا. تو یہ جو ہے ہر سیکنڈ جو ہم اویل کر رہے ہیں وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے, کہ خبر دیا جائے گا انسان اس دن اس کے ساتھ جو قدمہ, جو اس نے آگے بھیج دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا کلیئر. میرے بد والے برے اعمال, میرے اچھے اعمال جو میں اپنے ہی ہاتھ سے خود بھیج رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو یہاں تک ہمیں کلیئر ہو گیا. وہ اخرا کا کیا مطلب؟ اخرا کی اردو میں آپ سمجھیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا. انہوں نے کہا اخرا کو سمجھیں اثرات. اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں نا اثرات تو بعد میں نکلتے ہیں. اب ایک شخص یہاں سے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, نامہ مال رک گیا, وہ تو چلا گیا, لیکن اس کی اس وقت دنیا کی موجودگی میں وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا؟ اب اللہ نہ کرے جو گناہ گار ہے, جو گناہ کا کوئی ایسا کام چھوڑ جاتا ہے, اب اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اثر اس کے ساتھ چپکا رہے گا. اب جب تک کوئی وہ گناہ کرتا رہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جائیں گے. رائٹ, وہ حابیل قابیل کو یاد کیا کریں سورہ مائدہ کے سٹارٹنگ میں, آیت نمبر 30 سے 27 سے 31 تک, کہ وہ تو حدیث ہے کہ اب تک رہتی دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ قابیل پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک گناہ کی ابتدا کر دی نا اس نے, تو یہ وہ اثرات ہوں گے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چپکے رہیں گے. ہاں, اب کیا ہے؟ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ علم کی شکل میں. تبھی میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ لوگ نوٹس اور لکھا کریں, کیا پتا آپ کے لکھا ہوا کب کس کو کام آ جائے, کب اگلی نسلوں میں کام آ جائے. اچھا, پھر درخت لگانا, اس کے سایہ جب تک چلتا رہے گا. پانی کا کنواں, یعنی کہ اپنے کام خود کر جائیں, خود اپنے نام کا اپنے کام کر جائیں, کیونکہ یہ اثرات باقی رہیں گے اور وہ تمام جمع ہوتا رہے گا. رائٹ, ایک وہ جو آگے بھجوا رہے ہیں جو فٹافٹ ہر سیکنڈ ہمارا ریکارڈڈ ہے, ہر سیکنڈ. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ زندگی ہے ہی کتنی, ہم امت محمدیہ کی تو بہت تھوڑی ہے. اس میں سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ جی بھی لیتے ہیں نا 70-80 سال, تو اس میں سے 30-35 تو آپ سونے میں نکال دیں. وہ نیند ایسی حقیقت ہے کہ آپ جاگ نہیں سکتے, وہ نیند میں نکال دیں. لے دے کے جو ہارڈلی ٹائم پیریڈ بچتا ہے نا, وہ 30-35 ہی بچتا ہے مشکل سے. تو اس کو تو اویل کر لینا کم از کم. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات دیے ہیں کہ چھوٹے عمل کرو, اتنے اجر ثواب ہے. ہم لوگ کی عمروں کے لحاظ سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت تھیں, اب عمر تھوڑی ہے. تو آپ دیکھیں نا درود شریف کا اس کا دیکھیں کتنا اجر ہے, وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کا کتنا اجر ہے, تیسرا کلمے کا اتنا اجر ہے کہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ. دیکھیں شیطان تو چپکا پڑا ہے, وہ ایک دم بھلا دیتا ہے, لیکن جب یاد ہے فوراً کریں, استغفار جتنا کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ وہی آگے بھی بھیج رہے ہیں اور پیچھے کا بھی اپنا دھیان خود کرنا ہے سب نے. کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسی چیزیں تو ان کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ چپکی رہیں گی, وہ اس کے بعد بھی اس کے اثرات ہمارے حساب میں جمع ہوتے رہیں گے. رائٹ ہو گیا نا, اگلا اور پچھلا. وہ جو تم آگے بھیج رہے ہو رائٹ ناؤ, پیچھے یعنی تم چلے بھی جاؤ گے نا, جو تم پیچھے اثرات چھوڑ کے جاؤ وہ چپکے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں اچھے اعمال میں سب سے بڑی نیک اولاد ہے, سب سے بڑا صدقہ جاریہ. اس کے بعد علم ہے, اس کے بعد صدقہ آپ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے دیکھیں نا, ویل چیئر رکھ دینا, قرآن رکھوا دینا, کہیں بھی کوئی مدد کے لیے کوئی ایسا کام, کوئی ایسا عمل, اپنے کام خود کر جائیں. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 14 دیکھیں, بل الانسان بلکہ انسان علی نفسہ اپنے نفس بصیرہ خوب شاہد ہے. یہ رائٹ, آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کیسی ہے نا, اس میں وہ 8 محبتوں کا ذکر ہے. وہ 8 محبتیں کیسی ہیں دیکھیں, مال کی, اولاد کی, اس کی باپ کی, قبیلے کی, گھروں کی, اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے بتائی ہیں 8. ٹھیک ہے نا, اور اس کے کمپیریٹیولی پھر بتائی ہے کہ اللہ رسول جہاد, یہ
کرنی ہے یا یہ کرنی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص کی دیکھیں وہی 8 کمزوریاں ہیں جو سورہ توبہ 24 آیت میں ہے. تو انسان اب یہ پورے جو باقی زندگی ہے اس میں ہم ضرور اس چیز کا ذہن رکھیں کہ ان 8 کی محبت زیادہ ہے یا اللہ رسول اور جہاد کی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 14 وہی ہے کہ جب نامہ اعمال ہمیں دے دیے جائیں گے ہر انسان اپنے نامہ اعمال سے خوب واقف ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. رائٹ کہ وہ اس نے کیا کیا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا تم خود جانتے ہوگے, وہ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی وہاں پہ کیا ہے آیت نمبر 14 کہ بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پہ خود جانتا ہوگا, وہ خود گواہ ہوگا کہ میں کر کے کیا آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 15 دیکھیں کتنی اہم آیت ہے. ولو اگرچہ القا وہ پیش کرے, یعنی اللہ تعالیٰ کہا ٹھیک ہے اس وقت جو اعمال نامے ہوں گے اور اعمال نامے دیکھ کے انسان کہہ ہی نہیں سکے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ نہیں ہوا, یہ والے ایکسکیوزز ہی نہیں ہوں گے کیونکہ اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں ہی ہوگا. اگرچہ وہ پیش کرے معاذیرہ, حالانکہ وہ معذرتیں پیش کرتا ہے. اب معذرت کس کو کہتے ہیں, ہم عام لینگویج میں کس کو کہتے ہیں؟ بالفرض آپ نے کسی کو کہہ دیا, بالفرض کہہ دیا بھئی تم یہاں غلط تھے, تم نے یہاں غلطی کی, آپ کہہ کے دیکھیں ذرا. وہ دوسرا کیا کرتا ہے, دوسرا کہے گا کہ وہ اپنی غلطی نہیں مانے گا, وہ کتنی کیا کہتے ہیں اپنی جو غلطی ہے اس پہ کوتاہیوں پہ پردہ ڈالے گا اور بالآخر وہ مطمئن کر دے گا. یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو مانتا نہیں ہے اور بالآخر کیونکہ اس کو معذرت دے کے اور اپنی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال کے وہ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دوسرے کو مطمئن کر دیتا ہے. دنیا کا معاملہ یہ والا ہے نا. لیکن قیامت کا دن نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگرچہ وہ پیش کریں اپنی معذرتیں تو وہاں پر یہ چیز کا مارجن نہیں ہوگا کیونکہ وہاں نامہ اعمال ہی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور تم جانتے ہو کہ تم کیا کر آئے ہو. آیت نمبر 16 لا تو ہر, اچھا ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ لوگ پھر رک جائیں. یہ ایک انداز ہے سورہ قیامہ کا, جیسے سٹارٹنگ کی 6 آیات وہ اس جھٹلانے پر تھی, پھر جو ہے اس کے بعد 7 سے 15 تک جو ہم نے پڑھا پھر وہ اس کا جواب تھا کہ وہ دن ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور تمہارے اعمال نامے اور نامہ اعمال بھی تمہارے بعد بھی چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا یہاں تک. اچھا اب کیا ہے, اب آپ لوگ لکھ لیں 16 میں جو خطاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پھر وہی سوچیں, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ ابتدائی دور کی ہیں تو ہم ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں ابتدائی دور کی آیت ہے کہ لا تحرک, نہ آپ حرکت دیں, بھی اس قرآن کے ساتھ, لسان کا اپنی زبان کو, لتعجلا تاکہ آپ جلدی جلدی سے یاد کریں, بھی اسے. اچھا 17 کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو دونوں کا کلیئر ہو جاتا ہے ذرا ہمیں. ان علینا, یقیناً ہمارے ذمے ہے, جمعہ اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں, وہ قرآن اور اس کا پڑھنا آپ کی زبان سے. ٹھیک ہے نا. اچھا 16 اور 17 جو ہے یہ پھر وہی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جس طرح یہ قرآن کی ٹھیک ہے نا سوری ترتیب نزولی اور ہے اور یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کہ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا. صحف ابراہیمی, صحف موسیٰ, وہ ساری تختیاں فارم آ رہی تھیں, یعنی اس سے پہلے کی جو تھی وہ تختیاں فارم تھیں. اور یہ کون سا دور ہے, یہ جو ہے 1442 سال پہلے یہ جو مکی دور ہے, اس میں تو کاغذ آ چکا تھا لیکن عرب میں نہیں آیا تھا. تو یہاں آپ لوگ وہی ان کی ذہانت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی, گو کہ یہ امی ہے لیکن وہ کہتے نہیں ان کو اپنے امی ہونے پہ بھی فخر تھا کہ یہ کہتے تھے لکھے تو وہ جو بھول جاتا ہے, ہم لوگ تو سنتے ہیں ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جب 16 آیت کے آپ حرکت نہ کریں, نہ آپ حرکت دیں اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی, تو یہ وہی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے نا کہ میں بھی ساتھ یاد کر لوں. تو کہا گیا کہ نہیں, آپ جب وہ آئیں تو اس کو غور سے سنیں, بلکہ اس کو یقیناً ہمارے ذمے ہے. آیت نمبر 17 ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا آپ کے سینے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا پڑھنا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ذمے, اس لیے جب ہو تو آپ اس کے فکر مند نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کہ آپ بھولیں گے نہیں, آپ فکر مند نہ ہو, کیونکہ آپ سوچیں اس وقت صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذہنوں میں ترتیب دیتے تھے کہ اب ذہنوں میں اچھا اسے بقرہ میں ڈال دو, اچھا یہ آل عمران میں, آپ سوچیں وہ اپنے ذہنوں میں اس کو ترتیب دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. 16 اور 17. اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 18 کی طرف.
آیت نمبر 18 جو ہے وہ اشارہ ہے ترتیب مصحف کی طرف، ٹھیک ہے نا، ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، سو جب ہم پڑھ لیں اسے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی۔ تو آیت نمبر 18 میں یہاں ڈاکٹر سرار کا کہنا ہے کہ یہ ترتیب مصحف کی طرف، کیونکہ مصحف کی جو ترتیب ہے وہ پھر مختلف ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ نزولی ڈفرنٹ ہے، یہ ڈفرنٹ ہے، لیکن یہ جو ترتیب مصحف ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے پوری کی پوری۔ تو اس لیے ہے کہ سو ہم پڑھ لیں اسے تو آپ پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی طرف، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں وہی بھی نازل ہو رہی ہے اور آیات بھی آگے پیچھے آ رہی ہیں، اور کون سی جگہ پر کون سے رکھنی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے، یعنی آج جو ترتیب مصحف بھی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورت کا نام اور صورتیں آئی تھیں، پھر گریجولی وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ پھر ترتیب بنائی، جنہوں نے اس کو 1 سے 5 کیا، پھر جنہوں نے 5 سے 10 کیا کہ بھی آیت نمبر لگائے، پھر رکوع بنائے، پھر پاروں کی ترتیب، آپ دیکھیں آج اتنا آسان ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں امت محمدیہ کے فرد جنہوں نے اس ذمہ داری کو آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا کہ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ سوچیں آج پوری کتنا بڑا معجزہ ہے، آج دنیا کے چپے چپے میں ہر مسلمان دیکھیں علی نفسی ہی کہے گا، کیوں؟ کیونکہ حرکات لگ گئی نا، تو کتنا آسان ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام جو ہیں یہ اس قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کی ان دونوں نزولی اور مصحف کی ترتیب کے حوالے سے یہ تینوں آیات آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اور گریجولی ہوا، یہ ایک دم نہیں آئی، وہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں مصحف کی شکل اور تختیوں کی شکل میں، یہ جو تھی یہ گریجولی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آئی، جو 23 سال میں قرآن نازل ہوئے، رائٹ۔ اچھا پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، ثم پھر ان علینا، ہمارے ہی ذمے ہے، بیانہ، اس کا واضح کرنا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، دیکھیں آپ لوگ خود، میں آپ لوگوں کو کیوں لکھواتی ہوں کہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب آگے ہوتا ہے، یعنی قرآن اپنے ہی جو سوالات ہیں نا ان کی وضاحت دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے ہی ذمے ہے کہ ہم اس کو واضح کر دیں، یعنی آپ سوچیں کوئی بات ذہن میں آتی ہے ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے، یعنی قرآن بذات خود اپنا ڈیفینڈ کرتا ہے اور اپنی بات واضح کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں اہم نقطہ جو آتا ہے، کیونکہ ہم رسول کی امتی ہیں نا، رسول کی اتباع بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول کی اتباع کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں واضح کرنے میں پھر ذہن میں رکھیں کہ یہاں ایک بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا وہ زبان رسالت سے کرایا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بات قرآن تو ہمیں واضح کر دیتا ہے، اب فجر کی 2 فرض، ظہر کے، عصر کے 4، یہ کس نے بتائے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمیں پتہ چلے۔ تو بات جو بینہ ہے نا، واضح ہوتی ہے، وہ قرآن پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ رسالت از اکول ٹو بینہ، یہ پھر ایک بات آپ کی واضح ہو گئی۔ تو یہ واضح ہے کہ پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے اس کا واضح کرنا، یعنی قرآن کے اپنے احکامات اور پھر ان کا ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں سیرت سے مل گیا۔ تو یہ بہت بڑا اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے زبان رسالت کی شکل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت، پھر اس کے بعد احادیث کا ذخیرہ، کہ ایک بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے نا، قرآن اس کو پھر ہم نے واضح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ٹھیک ہے۔ اچھا آیت نمبر 20 دیکھیں، اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں بیان بدل جاتا ہے، یعنی یہ 4 دیکھیں نا، 16 17 18 19، یہ تو مصحف کی ترتیب نزولی اور یہ اس طرح سے چلی، پھر بات واضح کا حکم آ گیا۔ اب آیت نمبر 20 دیکھیں، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو دنیا کو۔ تو عاجلہ دیکھیں پہلے بھی آیا تھا، عاجلہ کا مطلب جلدی، یعنی اس جلدی والی دنیا کو، کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، دنیا یہی ہے نا، یہ بھی حاصل کر لوں یہ بھی حاصل کر لوں یہ بھی لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یعنی اتنا کچھ، اتنے قرآن، اتنی ہدایت، اتنی کلیئر ہے، اتنے واضح احکامات ہیں، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ بل تحبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو اس دنیا کو، یعنی اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ آیت نمبر 21 دیکھیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم 20 اور 21 کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو، اور آخرت وہی دور کی ہے نا، وہ دکھ نہیں رہی، یہ ایمان ہے تو اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی۔ یہ دیکھیں خطاب بیسکلی تو اس وقت کفار مکہ کی طرف ہے، ہمارے لیے بھی ہے
ٹھیک ہے نا, کہ تم پسند کرتے ہو اس جلدی کو, اس دنیا کی ان چیزوں کو, اس جلدی ملنے والی چیزوں کو, اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. اچھا اس میں نا آپ لوگ خود اپنا محاسبہ بھی کیا کریں. ہم بھی تو دو حصوں کے بنے ہوئے نا, ہمیں بھی تو روح نہیں دکھتی نا, ہمیں تو جسم ہی دکھ رہا ہے, تو ہماری توجہ جسم پہ ہی رہتی ہے. صبح سے ہم شروع ہو جاتے ہیں, کھانا پینا اٹھنا, ساری چیزیں یہ جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, دکھ رہا ہے نا, جبکہ دیکھیں ہمارے ہی اندر روحانی وجود ہے. تو وہی والی بات ہے, آخرت دور ہے, دنیا دکھ رہی ہے, تو ہم بھی تو دو حصوں کی بنے ہوئے ہیں نا. تو فکر کس کی کرنی ہے؟ دیکھیں روح کا کنیکشن قرآن سے کیوں ہے, اب دیکھیں اس وقت کوئی جسمانی انٹرٹینمنٹ تو کچھ نہیں چل رہا نا, سارا روحانی. کیوں مزہ آ رہا ہے, کیوں اس طرح قرآن سے پڑھ کے ان آیات کو سمجھ کے, تو کس کو تسکین مل رہی ہے؟ جسم کو نہیں, روح کو مل رہی ہے جو دکھ نہیں رہی. تو روح کا کنیکشن وہی سے اس لیے کہ دونوں اوپر سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. جسم سارا جو ہے نا, سارا دن اب کھانا پینا یہ ساری, کیوں؟ کیونکہ وہ زمینی ہے نا, زمین سے اگا, تو اس کا ساری توجہ زمین کی طرف رہتی ہے. تو یہ کشمکش یہ جس میں ساری زندگی نکلتی ہے, لیکن اس کو سمجھ جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہرگز نہیں تم پسند کرتے ہو دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. تو اس پہ اپنا محاسبہ بھی کر لیا کریں. ہمارے بھی دو ہی وجود ہیں, ایک نہیں نظر آ رہا ہے, ایک نظر آ رہا ہے. جو نظر آ رہا ہے اس کی فکر میں سارا دن نکل جاتا ہے. آیت نمبر 22 دیکھیں, وجوہ ہوئی. اچھا آیت نمبر 22 سے اب آپ دیکھ لیں, وہ قیامت کے دن کے جو میں بھی میدان حشر کا مطلب جمع ہو جانا. میدان حشر میں اس وقت لوگوں کی جو کیفیت ہوگی یہ اس کے بارے میں ہے. وجوہ ہوئی, کئی چہرے, یوم آئزن, اس دن, ناظرہ, تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا, اپنے رب کی طرف, ناظرہ, دیکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ 23 آیت میں یہ پھر آیت متشابہات میں ہے کہ آیا وہ جو اس وقت دیکھنا ہے اس کے بارے میں یعنی کچھ ڈیٹیل نہیں, ظاہر ہے کہ بھی اس کے بارے میں کہ وہاں کیا شکل ہوگی دیکھنے کی, یہ واللہ عالم, کہ وہ دیکھتے ہوں گے, کیونکہ آیت ایسے ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو اس پہ یعنی ڈاکٹر سار نے بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی نہیں کہ میدان حشر میں اس وقت کس کیفیت میں دیکھیں گے, واللہ عالم, ٹھیک ہے نا. پھر ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ جو جنت میں جا کے دیکھنا ہے وہ ان کی آیات ہمیں ملتی ہیں, لیکن میدان حشر میں اس کی کیا شکل ہوگی اس کے بارے میں, لیکن کیونکہ آیت ہے اس طرح کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے, تو واللہ عالم, ٹھیک ہے نا, کہ اسے کون سی کنڈیشن ہوگی. آیت نمبر 24 دیکھیں, وہ وجوہ ہوئی یومئذ باسرہ, اور کئی چہرے اس دن کیسے ہوں گے, بے رونق ہوں گے. تظن, وہ یقین کریں گے, این یفعل, کہ کیا جائے گا, بہا, ان کے ساتھ معاملہ, فاخرہ, ان سے کمر توڑ دینے والا. یعنی کہ وہی جب اعمال اپنے ہاتھ سے جب دیکھ لے گا انسان, تو 25ویں آیت پہ یہی ہے کہ ان کو یقین ہوگا, یعنی ان کو یقین ہوگا کہ اب کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اچھا اب آپ دیکھیں جو 25 آیات ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک, وہ کیا تھی؟ وہ ساری قیامت کبریٰ ہے, یعنی آپ کو آنے والے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو اچھے اعمال کرو گے تو تر و تازہ چہرے ہوں گے, اور تم نافرمانی میں زندگی گزارو گے تو پھر یہ والے ہوں گے, بے رونق ہوں گے, ٹھیک ہے نا. 25 تک تو ہمیں لگتا ہے یہ کیا ہے, اس کو آپ لوگ لکھ لیں, یہ قیامت کبریٰ کی نشانی ہے. یہ سارا قیامت کبریٰ بھی ہم نے پڑھا ہے. اب جو ہے آیت نمبر 26, 27, 28, 29, 30, یہ 5 آیات ہیں, ان پہ آپ لوگ لکھ لیں قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہماری ہی موت کا وقت ہے, جو دیکھیں ہر ذی نفس کو آنی ہے, چاہے وہ درخت ہے, چاہے یہ پھول ہے, چاہے ہم انسان ہیں, چاہے یہ جانور ہیں, ہر ذی روح نے پھر ختم ہو جانا ہے. تو یہ ہم انسانوں کا قیامت صغریٰ کا منظر ہے, جو کہ اب 26, 27, 28, 29, 30 تک ہے, ٹھیک ہے نا. چلیں آیت نمبر 26 دیکھیں. آیت نمبر 26 میں ہے, کلا, ہرگز نہیں, اذا, جب, بلغت التراقی, جب پہنچ جائے گی روح ہنسلی تک, ٹھیک ہے نا, یہ ہنسلی تک جب روح پہنچ جائے گی. وقیل من, اور کہا جائے گا کون ہے, راق, جھاڑ پھونک کرنے والا. اب یہ کیا کنڈیشن ہے, دیکھیں یہ جو جھاڑ پھونک یہ ایک اسی لیے بتایا گیا ہے. اب آج کی بہت ساری فارمز ہیں, دیکھیں اتنے قابل ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں, اتنے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں, سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے, یعنی جو روح نکلنے کی کنڈیشن ہوتی ہے, تو ارد گرد والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, یعنی کوئی ایسا ہو جو کہ کوئی تعویذ کام آ جائے, کوئی جھاڑ پھونک کام آ جائے, کوئی ڈاکٹر کام آ جائے, کوئی دوائی کام آ جائے. یعنی یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جب روح آ جاتی ہے, پہنچ جاتی ہے ہنسلی تک, تو کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وَظَنَّ, اب دیکھیں وہ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی کنڈیشن بھی بتا دی گئی. وَظَنَّ, اور وہ یقین کرے گا, انہو, کہ بلا شبہ یہ فراق, یعنی یہی وہ وقت تھا جو اب میرے جدا ہو جائے گا. یعنی ایک انسان کی کنڈیشن دیکھیں, یعنی کہ ہماری موت کے وقت میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا
کہ یہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا مال، میرا گھر، میرے رشتے دار، میری پسندیدہ چیزیں ہیں نا ساری، آج اب ان کو میں نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، فراق یعنی اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ سب ختم ہو جائے گا، اب یہ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، یعنی ان کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی وہ یقین کر لے گا، یعنی آپ سوچیں، اور یہ دیکھیں آج سائنس کہیں ترقی کر لے، جو کچھ کر لے، نہ تو آج تک ان کو قبر کا حال پتہ چلا، نہ آج تک ان کو نہ پتہ چلا کہ روح کا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے انسان، کہ انسان جتنی یہ جو ترقی ہو، یہ سب ہے انٹرنیٹ، سیٹلائٹ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آج جتنا ہے اجازت ہم اتنا ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی پہنچ سکا اس کنڈیشن تک، کوئی آج تک بچا سکا کسی کی روح کو؟ جب وہ نکلتی ہے، کچھ کر لو، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نکلے گی، اور جب وہ نکلے گی تو وہ اس شخص کو بھی یقین وزنہ، وہ یقین کر لے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ان چیزوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، ٹھیک ہے نا، ہنسلی سب سے اوپر والا پورشن، پنڈلی سب سے نیچے والا پورشن، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جان جو ہے وہ نیچے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، کہ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی یہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب کہ بہت سختی اور بہت یہ کرب اور تکلیف دہ ہے یہ بات، یہ کیفیت ہے اس وقت جب تکلیف کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، کہ جب لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، اِلیٰ رَبِّکَ، آپ ہی کے رب کی طرف ہوگا، یومئذ المساق، اس دن کا چلنا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 30، یعنی اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس قیامت صغریٰ کے اندر کمپلیٹ دیکھیں ہر چیز آ جاتی ہے، اور دیکھیں میں تو یہ کہوں گی ہمیں سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا ان کو پڑھ کے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ساری زندگی میں، کہ یہ دیکھیں اگر کوئی کنڈیشن بھی آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ آخری کا وقت ہے، ورنہ انسان دیکھیں ایک دوسرے کی مدد کرے، انسان کلمے کی تلقین کرے، کہ دیکھیں سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی جو کلمہ پڑھ لیں گے، تو اس وقت یہی کنڈیشن ہوتی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، جھاڑ پھونک والا، یہ ڈاکٹر دوا، انسان اس میں دیکھیں اس وقت حواس ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس چیز کے لیے بھی، اس خاتمے خیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بالخیر پہ ہو، ہماری موت ایمان پر آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قیامت صغریٰ کی آیات ہیں جو کہ 26، 27، 28، 29، 30 تک۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 31، فلا صدق ولا صلی، چنانچہ اب آپ دیکھیں پھر انداز بدل گیا، اب یہ ابتدائی مکی دور کی جو آیات ہیں ان کے انداز دیکھیں کہ یہ اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کنڈیشن آ گئی، وہ کفار مکہ کی حق دشمنی، یہ جو بیسکلی آیات ہے نا یہ حق دشمنی پر ہے، 31، 32، کہ چنانچہ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولیکن، اور لیکن، کذب، جھٹلایا، وتولی، اور اعراض کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے جھٹلایا ہی حق کو، ثم ذهب، پھر وہ گیا، الی اہلہ، اپنے اہل و عیال کی طرف، یتمتع، اتراتا ہوا، یعنی 33 جو آیت ہے یہ پھر وہی ہے، ایک شخص دیکھیں وہی اولاد، مال، گھر، سرداری، ان کی خاطر ہی جھٹلا دیا نا، حق کو بھی جھٹلایا، نماز بھی نہ پڑھی، بلکہ وہ اتراتا ہوا کہاں گیا، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف اتراتا ہوا چلا گیا۔ آیت نمبر 33، اچھا آیت نمبر 33 پہ آپ لوگ اگر یہ لکھ لیں نا، سورہ سواد آیت نمبر 6، تو یہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا، یہ میں آپ کو آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں، اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس کی باتوں میں کوئی غرض پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کسی غرض سے یہ بات کر رہے ہیں تو اپنے معبودوں پہ جمے رہو، تو یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے یہی سرداروں کا تھا کہ جمے رہو اپنے معبودوں کی طرف، یعنی اپنا آبائی دین مت چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 33 میں سورہ سواد 6 آپ لوگ لکھ لیں۔ آیت نمبر 34 دیکھیں، اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے پھر خرابی، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے تباہی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر وہی دیکھیں وہی 8 محبتیں ذہن میں رکھا کریں، مال، اولاد، گھر، پیسہ، خاندان، قبیلہ، والدین، اس میں ٹوٹل یہی 8 ہے کہ یہ ایک ایسی ہیں کہ اسی پہ ہی انسان کی زندگی گھومتی ہے، تو پھر کیا ہے، اگر ان محبتوں میں پڑ گئے تو ہلاکت ہے تیرے لیے، خرابی ہے، ہلاکت ہے تیرے لیے، تباہی ہے۔ یحسبو، کیا سمجھتا ہے، الانسان، یہ جو انسان ہے، یحسب الانسان، یہ کہ یترک سدی، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار، یہ تو اتنی کوئی گہری آیت ہے نا، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا جب ہم 29ویں پارے پہ آ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات، ہواؤں کی، فرشتوں کی، یعنی ہم انسانوں کی
اب آپ یہ دیکھیں ہواؤں کو مسخر کیا گیا ہے، زمین کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ، ان بادلوں کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں پوری کائنات تابع کی ہوئی ہے، ان جانوروں کو کیا گیا ہے کہ یہ انسان ان جانوروں کو کھائے، اس کو کھائے، یہ کرے، یعنی اتنی کوئی نعمتیں ہیں، اتنی کوئی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ بیکاری میں ہوا ہے سب کچھ، یعنی جو آسمان ہے، یہ زمین ہے، آپ سوچیں روز ڈیلی بیسس پہ سورج کتنا فرما بردار ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اور ہماری لائف کتنی سموتھ ہے۔ یہ 28 دن کا اس کا چاند کا دیکھیں، اس کا گھٹنا بڑھنا دیکھیں کتنی سموتھ ہے۔ تو یہی ڈسپلن اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ کائنات اتنی ڈسپلنڈ ہے، یہ انسان جس کے پاس قرآن ہے، قرآن میں سارے آرڈرز اتنے ڈسپلن ہے، تو کیسے تم ایسی لائف گزار سکتے ہو کہ تم بیکار ہو کیا؟ یہ آیت نمبر 36 پہ ضرور آج آپ لوگ سب غور کریں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جتنی اب تک ہم نے نعمتیں کی ہے نا استعمال، ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے، یعنی ہم کسی حال میں چھٹیں گے نہیں۔ لیکن اب جو زندگی ہے اس پہ ضرور اپنا محاسبہ کیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے، ہم کیا اپنے ہاتھوں سے ہر سیکنڈ نکال رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ آیات ہی ہے نا، کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا، یہ آیات پڑھ کے ریلائز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے، یہ سب باذن اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی، ان کو اپنے اندر ایبزارو کرنے کی، اور پھر عمل کرنے کی۔ یعنی قرآن پڑھنے پہ تو سارے بہت خوش ہیں، اس کو پڑھ کے عمل کر کے پھر زندگی بدلے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت ضرور آج سارے غور کریں۔ کیونکہ ہماری پکڑ اس لیے بہت ہے کہ سورہ اکارڈنگ ٹو سورہ بنی اسرائیل ہم فضیلت والی مخلوق ہیں، بہترین نہیں ہم کہہ سکتے۔ آپ لوگ یہ لفظ آگے بھی کسی سے کہیں تو ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ انسان فضیلت ہے، ہم نے اسے فضیلت دی ہے، ورنہ آپ کبھی وہ سمندری مخلوق دیکھیں کتنی حسین، کیا کائنات، کیا سیارے، یعنی اتنا حسین ہے کہ بس آپ دیکھتے چلے جائیں۔ لیکن ہم انسان جو ہے نا، ہم فضیلت والی مخلوق ہیں، ہمارے اندر روح ربانی ہے، تو یہ روح ربانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، تو ہمارا حساب بہت سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جس کے درجے زیادہ ہیں پھر ٹھیک ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے، اتنا تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے ان کے حساب دینے ہیں، تم نے سب کچھ تمہارے لیے ہے نا، پورے عناصر فطرت ہمیں مل کے پال رہے ہیں اس وقت، پورے ایک سانس ہو جائے نا تو ایک ذرا سا دھواں آ جائے تو دیکھیں ہماری حالتیں، ایک پوائنٹ ہو، ایک سر میں درد ہو جائے تو ٹینشن۔ تو آپ سوچیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو صبح اٹھ کے ایزیلی واش روم کر لیتے ہیں، میدا ساری رات ڈائجسٹ کر رہا ہے، یعنی آپ کس نعمت پہ اللہ کا شکر ہم ادا کریں؟ یعنی وہ ایسے نہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پہ غور کرو، یعنی ایک انسان اپنے پہ غور کرے تو ہم سجدے سے نہ اٹھیں، ہم اتنا اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو آیت 36 ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ایسے ہی نہیں، یہ بیکار نہیں کیا، یہ سب حساب کتاب ہم نے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 37، کیا لم نہیں یکو، کیا وہ نہیں تھا نطفتن، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سوچیں کہاں سٹارٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا سٹارٹ دیکھو، تم تھے کیا تھے تم؟ کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ، کون سا؟ مم منی ہی، اس منی کا، یمنا جو ٹپکا دیا جاتا ہے رحم میں، ٹھیک ہے نا؟ ثم پھر کانا وہ ہو گیا، علقتن جمع ہوا خون، فخلقا تو اس اللہ نے پیدا کیا، فسوا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہ تو خیر بہت بڑی عظمت، یعنی ایک تو بہت ساری ہیں، ان میں سے یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس ماں کے اس شکم مادر کے اس 3 پردوں کے اندر، رائٹ؟ آپ لوگ لکھ لیں سورہ زمر آیت نمبر 6 آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومنون یاد کریں، ہم نے حدیثوں کے ریفرنس سے یہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ایک آرگن کو ہم نے الگ الگ پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ زمر آیت 6 میں کہا ہے کہ 3 پردوں کے اندھیروں کے اندر اس علقہ اور اس نطفے کے بعد مدغہ اور پھر وہ علقہ، اور سوچیں اس لوتھڑے کے اندر سے وہ آنکھیں بھی بنتی ہیں، وہ ہاتھ بھی نکلتے ہیں، وہ ٹانگیں بھی بنتی ہیں، وہ ہارٹ بیٹ بھی آتی ہے، تو یہ تو بہت بڑے معجزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اور مجھے کیا ریئلائز کرایا کہ تم تھے کیا،
گندے پانی کا، وہ اس حقیر پانی کے قطرے ہو، اس قطرے سے پھر اس کے بعد یہ تمام معجزات، کیا تم نہیں دیکھتے یہ چیزیں؟ اور پھر کیا کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، ٹھیک ہے نا. فجعل، آیت نمبر 39. اچھا ٹھیک ہے، پھر فجعل، پھر بنایا، منہ، اس میں سے، زوجینی، جوڑا، ذکر والانثى، پھر اللہ نے بیٹے بھی بنائے، پھر بیٹیاں بھی بنائی، نر بھی ہیں اس میں، مادہ بھی ہیں. یہ سب دیکھیں ان 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا لیسا نہیں ہے، ذالک وہ اللہ، بقادر قادر ہے، اللہ اس بات پر، این یہ کہ یحیی الموتا، تو پھر ٹھیک ہے وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ زندہ کرے ان مردوں کو. اب یہ بہت پیاری بات ہے، اس کو غور سے آپ لوگ سنیں. یہاں حدیث کا ریفرنس آتا ہے کہ جب یہ آیت، اب اس کا دیکھیں پورا ترجمہ جب میں بامحاورہ پڑھوں تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو فوراً اس کا جواب آپ بھی دیں، بلا، کیوں نہیں، سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں اے اللہ، واقعی تو قادر ہے کہ آپ اس میں اپنا اور میرا ریلائز تو کریں. یعنی کہ ہم اس قطرے سے خود نام نہیں لینا پسند کریں گے ہم اس وقت، جبکہ ہمارا وجود وہی ہے. تو آپ سوچیں، یہ ہے انسان کی حقیقت کہ پہلے وہ باپ کی شرمگاہ میں ہوتا ہے، پھر وہ ماں کی شرمگاہ کے ذریعے سے یہاں پہنچتا ہے نا اس رحم پر. پھر اس کے بعد دیکھیں ساری زندگی ہمارے شوشو پوٹیاں ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چورا چورا پاؤڈر بن جاتے ہیں. یہ ہے انسان کی زندگی. تو پھر ٹھیک ہے، کیا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں یہی ہے، کیا نہیں ہے وہ اللہ اس بات پہ قادر کہ وہ پھر زندہ کرے گا ان مردوں کو؟ تو بلا، کیوں نہیں. فسبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، کیوں نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگ لکھ لیں. اور باقی یہ جو پک ہے یہ ہنسلی کی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بعض دفعہ نہیں امیج کلیئر ہوتا ہے. کہ دیکھیں یہ جو آیت نمبر میں نے 26 پڑھی ہے، یہ یہی ہے 26، کہ ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی روح ہنسلی تک. ٹھیک ہے نا، اس کو یہاں تک کہتے ہیں. اور دیکھیں اس وقت کیسی یقینی کنڈیشن بتائی ہے کہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے اس وقت نا. چلیں یہاں یہ والی یہ سورہ قیامت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.